بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت ہی ضروری مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ سوال و جواب بھی عرض کروں گا جو مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، پھر جواب کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نفقہ سے کیا مراد ہے؟ نفقہ سے مراد رہنے کا مکان، کپڑا اور کھانا۔ دوسرا سوال یہ ہے نفقہ واجب ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ نفقہ واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں: زوجیت، نسب، ملک۔ پھر سوال ہے کس قسم کی بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے؟ جس عورت سے نکاح صحیح ہوا اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ عورت مالدار ہو یا محتاج ہو، بالغہ ہو یا نابالغہ ہو۔ نابالغہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جماع کی طاقت رکھتی ہو۔ شوہر کے لیے کوئی شرط نہیں، کم عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو۔ اس کم عمر کا ہو پھر بھی عورت کا نفقہ اس پر واجب ہے، چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو، عورت کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ اس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو پھر بھی نفقہ واجب ہے۔ وہ جماع کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو پھر بھی واجب ہے، نہ رکھتا ہو پھر بھی واجب ہے۔ وہ حج پر چلا جائے پھر بھی اس پر نفقہ واجب ہے۔ آگے بہت پیارا سوال ہے، عورت بالغہ ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کیا وہ نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ بالغہ ہے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، بالکل رخصتی نہیں ہوئی، اور شوہر اس بات پر راضی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ابھی رہے، وہ نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ شوہر بلاتا ہے اس کو کہ میرے گھر چل، حق مہر ادا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ چل، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی، تو پھر نفقہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ یہ اس بات پر ضد کر رہی ہے کہ جو معجل حق مہر ہے پہلے مجھے وہ دے پھر میں جاؤں گی ورنہ میں نے نہیں جانا، تو یہ اس کی شرط ٹھیک ہے، اس کی شرط بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ حق مہر معجل جو موقع پر ادا کرنا ہوتا ہے وہ نہیں دے رہا، پھر بھی وہ اس کے گھر نہیں جا رہی، تو پھر بھی وہ نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ حق مہر بھی ادا کر دیتا ہے، کوئی شرط بھی نہیں ہے شرعی، تو پھر جا نہیں رہی، کہتی کہ میں نے نہیں جانا، میں تیرے گھر جانے کے لیے راضی نہیں ہوں، پھر اس پر نفقہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہے جانے کے لیے، پھر علماء فرماتے ہیں کہ نفقہ واجب ہے، وہ نفقہ ادا کرے۔ آگے سوال ہے عورت بیمار ہو گئی تو کیا نفقہ کی مستحق ہے؟ عورت شوہر کے گھر سے بیمار ہو کر چلی گئی یا شوہر کے گھر میں موجود ہے اور بیمار ہے، یا بیمار ہو کر اپنے گھر میں چلی آئی، شوہر کے گھر میں چلی آئی، بیمار ہو چلی آئے یا چلی جائے، نفقہ واجب ہے، شوہر ادا کرے، اس عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، بالکل ادا کرے۔ اگر وہ عورت اپنے گھر میں موجود ہے، شوہر کے گھر میں نہیں، ماں باپ کے گھر میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اور بیمار اتنی ہے، لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، وہ ڈولی میں بیٹھ کر، آج کل تو ڈولی وغیرہ کا رواج بھی ختم ہو چکا ہے تقریباً، کسی بھی چیز پر بیٹھ کر وہ آ سکتی ہے اور نہیں آتی، شوہر بلاتا ہے وہ نہیں آتی تو نفقہ واجب نہیں۔ اگر وہ آ ہی نہیں سکتی، اتنی بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ڈولی میں بیٹھ کر نہیں آ سکتی، وہ شوہر کے گھر آ بھی نہیں سکتی، توجہ کرنا، آ ہی نہیں سکتی، اتنی لاغر ہے، کمزور ہے، پھر اس پر نفقہ واجب ہے۔
وہ ادا کرے اگر وہ نہیں آ سکتی. اگر آ سکتی ہے، آتی نہیں، ڈولی میں بیٹھ کر آ سکتی ہے، نہیں آتی، پھر شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہے. آگے سوال ہے، عورت شوہر کے گھر سے چلی گئی تو کیا نفقہ پائے گی؟ اگر وہ ناحق چلی گئی، مثلا ناحق چلی گئی، ایسے جس طرح لڑ پڑتی ہیں، گھر میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو چلی جاتی ہیں، اگر ایسے ناحق چلی گئی، اس سے لفظ پر توجہ کرنا، اگر وہ ناحق چلی گئی تو اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں. آگے بہت پیارا سوال ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. عورت کو نفقہ مالداروں والا ملے گا یا متوسط درجے کا ملے گا؟ ہاں توجہ، اگر دونوں مالدار ہیں تو مالداروں والا ملے گا، اگر دونوں محتاج ہیں تو محتاجوں والا نفقہ ملے گا. اگر ایک مالدار ہے ایک محتاج ہے تو متوسط درجے کا ملے گا. یعنی جو اغنیاء کھاتے ہیں، مالدار لوگ کھاتے ہیں، ان سے کم درجے کا اور محتاجوں سے تھوڑا عمدہ. اور اگر شوہر مالدار ہے، بیوی محتاج ہے، تو شوہر کو چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، لیکن یہ واجب نہیں، یہ پیار ہے، محبت ہے، جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے. آج تو ایسا ہوتا ہے شوہر ہوٹلوں میں بیٹھ کر یاروں کے ساتھ بہت اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، اور بیویاں جو ہوتی ہیں بیچاری گھروں میں روتی رہتی ہیں، خیال بھی نہیں کرتے. یہ پوچھ ہوگی، یہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوگا کہ نفقہ جو واجب ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے، فکر بھی نہیں ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کے گھر میں آئی، آپ کے گھر کی وہ جناب آپ کے گھر میں آ گئی، اپنے گھر کو اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر، تو پھر آپ اسے کچھ دیں بھی نہ، خیال بھی نہ کریں. پھر سوال تو ہوگا نا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں. لیکن میں عرض کر رہا تھا، اگر مالدار ہے شوہر اور بیوی محتاج ہے، جو خود کھاتا ہے اسے بھی کھلائے، لیکن یہ واجب نہیں. واجب یہ ہے کہ متوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، جو اغنیاء کھاتے ہیں اس سے کم اور جو محتاج کھاتے ہیں اس سے عمدہ اپنی بیوی کو ادا کرے. اچھا، آگے پھر سوال ہے، عورت آٹا پیسنے اور روٹی پکانے سے انکار کرتی ہے تو کیا حکم ہے؟ آج کل آٹا، وہ پہلا وقت تھا جو عورتیں گھر میں چکی پیستی تھیں، آٹا بنا کر پھر روٹی. آج کل تو وہ وقت بھی نہیں ہے، مشینری کا دور ہے. لیکن جو روٹی پکانے کی بات ہے، اگر ایسے گھرانے کی وہ عورت ہے جس گھر میں عورتیں کام نہیں کرتی، یا کمزور ہے یا بیمار ہے، لاغر ہے، وہ روٹی نہیں پکا سکتی، تو شوہر کو چاہیے کہ اسے پکا ہوا کھانا لا دے، یا کوئی ایسا فرد اسے دے جو اس کو پکا کر دے. پھر ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، ایسے گھر کی عورت ہو جس گھر میں عورتیں کام نہ کرتی ہوں، یا بیمار ہو، لاغر کمزور اتنی ہو کہ وہ کھانا نہ پکا سکے، عورت پر ضروری ہے اور مرد پر ضروری ہے کہ وہ اسے کھانا پکا ہوا دے، یا ایسا کوئی فرد دے جو اسے کھانا پکا کر دے. اگر وہ پکا سکتی ہے، بالکل صحیح پکا سکتی ہے، پھر یہ واجب نہیں شوہر پر کہ اسے کوئی ایسا فرد دے یا پکا ہوا کھانا دے. اگر وہ پکاتی ہے، اس پر اجرت طلب کرتی، خود پکا لیتی ہے، پکانے پر قدرت رکھتی ہے اس پر، اور اپنے شوہر سے وہ اجرت طلب کرتی ہے، تو اسے اجرت نہیں دی جائے گی. آگے پھر یہ سوال ہے، بہت ہی پیارا سوال ہے، کھانا پکانے کے برتن وغیرہ میاں بیوی میں سے کس پر واجب ہیں؟ کھانا پکانے کے برتن جو ہے نا، آج کل تو وہ بیچاریاں جہیز میں لے آتی ہیں کافی، لیکن یہ مسئلے کی بات ہے، یہ شوہر پر واجب ہے. شوہر کو چاہیے کہ یہ جو توا ہوتا ہے، چمٹا ہوتا ہے، پیالی ہوتی ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے نا جس کی گھر میں ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ شوہر لا کر دے. یہ شوہر پر واجب ہے، اپنی حسب حیثیت اعلیٰ، عمدہ، متوسط درجے کا یا نچلے درجے کے وہ برتن لا کر دے. بہرحال یہ شوہر پر واجب ہے.